آج ہمارا کس چیز کے لیے اتنا بڑا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اتنے سارے آدمی کیوں بلوائے، یہ سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج صبح سویرے نہا دھو کر میں چلا گیا گراج پر۔ جیسے میں گراج پر پہنچا تو وہاں پر عبداللہ بھائی ہمارے ڈیناسور کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے، تو میں نے عبداللہ بھائی کو جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد عبداللہ بھائی نے کہا کہ آپ نے پچھلے والے ولاگ میں بھی مجھے ڈالا تھا، تو لہٰذا اس ولاگ میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو اس ولاگ میں مجھے نہیں ڈالنا۔ تو میں نے عبداللہ بھائی کو کہا اگر میرا ولاگ بڑا ہو گیا تو اس شارٹ کو نہیں ڈالوں گا، اگر ولاگ چھوٹا ہو گیا تو مجبوراً اس شارٹ کو ڈالنا پڑے گا۔ پھر میں نے عبداللہ بھائی سے بائک کی چابی لی اور موٹر سائیکل کھینچ کر وہاں سے چلا گیا۔ موٹر سائیکل کو کھینچ کر میں اپنی سٹی گاڑی کو لینے کے لیے جا رہا تھا، جو کہ مکینک کے پاس پہلے سے ٹھہری ہوئی تھی۔ تو راستے میں جاتے ہوئے کیوں نہ میں نے کہا کہ رشیدی بھائی کو بھی اٹھا لوں، تو پھر میں چلا گیا رشیدی بھائی کے پاس۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے رشیدی بھائی کو پہلے سے کال کر دی تھی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اس لیے وہ باہر ٹھہرا میرا انتظار کر رہا تھا۔ تو میں نے جا کر رشیدی بھائی سے سلام دعا کیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے موٹر سائیکل پر اٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ ہم نے جو پچھلے دنوں اپنی زمین لی ہے اس کا چکر لگاتا جاؤں۔ تو میں نے جا کر دیکھا الحمدللہ زمین تو بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کے اوپر جو چاول وغیرہ اگائے تھے اس کی کٹائی وغیرہ شروع ہو گئی تھی۔ تو میں وہاں پر تھوڑی سی دیر ٹھہر گیا۔ ٹھہرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے چاول ایسے ہیں جن کی 2-3 دن پہلے سے کٹائی ہو گئی، اور کچھ ہمارے چاول بالکل ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے وہاں سے موٹر سائیکل کھینچا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے رشیدی بھائی کو اس کے گھر اتارا اور پھر وہاں سے موٹر سائیکل کھینچا اور روانہ ہو گیا سٹی گاڑی کو کھینچنے کے لیے۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے اپنے بڑے بھائی سے کال کر کے پوچھا کہ چاولوں کی کٹائی وغیرہ آپ نے شروع کروائی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کس زمین اور چاولوں کی کٹائی وغیرہ کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ہم نے جو پچھلے دنوں زمین خریدی ہے میں اس زمین کے چاولوں کی کٹائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے اس زمین کی کٹائی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تم رکو میں ابھی فون کر کے پتہ کرواتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں چلا گیا سٹی گاڑی کے پاس۔ سٹی گاڑی کو کھینچ کر میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے بھائی کی کال آئی کہ اس نے کہا ہماری زمین پر کسی اور نے قبضہ وغیرہ کر کے چاولوں کی کٹائی وغیرہ شروع کروائی ہوئی ہے۔ تو میں نے جلدی سے گاڑی کو کھینچا اور چلا گیا گراج کے اوپر۔ گراج کے اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ کافی سارے بھائی پہلے سے اکٹھا ہوئے کھڑے تھے۔ تو میں نے جا کر ان سے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین کے اوپر چلے گئے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے گاڑی کھینچی اور وہاں پر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ زمین پر پہنچے تو وہاں پر ہمارے بڑے پہلے سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر وہ لوگ ایک سائڈ پر ہو کر معاملات کو سلجھانے لگے۔ تو میں نے روڈ کی طرف دیکھا تو الحمدللہ ہمارے 40-45 بھائی ہماری بتائی ہوئی لوکیشن پر 10 منٹ سے بھی پہلے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ان بھائیوں کے پیچھے ہمارے اور بھائی بھی تھے جن کو پتہ لگ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہماری جگہ پر پہنچ رہے تھے۔ اچھا تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کا پڑوسی یا کوئی ہمسایہ اچھا نکل آئے تو یہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز سے محروم ہیں کیونکہ ایسے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمارے شہر کی ایک سائڈ بالکل ابھی تک ویران ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر نہ ہی زمین خریدتے ہیں، نہ ہی کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کاروبار کو ناکام ہونے کے چانس 100% ہوتے ہیں اور سکسیس ہونے کے چانس 100 میں سے 0% ہوتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں جینے کے لیے کسی نے ایک اچھی خوب مثال دی ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ 3 چیزیں ہو تو آپ پاکستان میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ایک اچھا وکیل آپ کا دوست ہونا چاہیے، اور ایک SHO آپ کا دوست ہونا چاہیے، اور ایک فوجی جو کہ بڑے عہدے پر ہو وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے، پھر آپ پاکستان میں زندہ رہ سکتے ہو۔ اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن دراصل حقیقت یہی ہے۔